نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکات ذکر اللہ، ذکر اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس، توحید، تمہید اور اس کی عزت، عظمت و کبریائی اور اس کے صفات کمال کے بیان اور دھیان کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب، اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا اور انسان کی روحانی ترقی اور ملائے اعلیٰ سے اس کے ربط کا الخاص ذریعہ وسیلہ ہے۔ ذکر اللہ جو ہے، اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جو اللہ کو پانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرے۔ عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے، تو اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کا قرب جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے یا اللہ کی جو بندی چاہتی ہے کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو، تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ ابھی اللہ کے ذکر میں بہت سارے اذکار ہیں۔ لا الہ الا اللہ کو سب سے افضل ذکر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ اذکار ہیں حدیث کی کتابوں میں، آپ جو بھی چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا خواہش مند ہو، جو چاہتا ہو جو کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے مجھے، تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ جو فرائض ہیں وہ تو ضروری ہے، فرائض سے ہٹ کے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے وہ ذکر اللہ ہے، کہ یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرے۔ یاد رہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فرض نماز تو چھوڑ دیں اور اللہ کے ذکر میں لگے رہیں۔ سب سے پہلے جو ہے فرائض کی ادائیگی ہے، اس کے بعد پھر ذکر اللہ ہے۔ ذکر اللہ میں سب سے افضل جو ہے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، دن رات جو ہے وہ قرآن پاک پڑھیں۔ تو آپ قرآن ایک ایسی چیز ہے، ایک جو لفظ آپ پڑھتے ہیں تو اگلا لفظ اس سے زیادہ آپ کو مزہ دے گا۔ ایسا یہ اللہ کا کلام ہے کہ اس کے ساتھ دل لگا کے دیکھیں، اگر ایک لفظ آپ نے پڑھا ہے تو اس سے آگے والا جو ہے اس سے زیادہ مزہ آپ کو دے گا، لطف دے گا۔ اس سے آگے والا پڑھیں گے تو اس سے زیادہ آپ کو لطف ملے گا۔ تو جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر اللہ آپ کے دل میں اس کی جو ہے حلاوت ڈالے گا، پھر آپ کو مزہ آئے گا، پھر پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، پھر اللہ کے قریب ترین لوگوں میں سے جو ہے اللہ آپ کو شمار کر لے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ذکر اللہ کیا کریں، دن رات جو ہے وہ ذکر اللہ کیا کریں، ایک لمحہ بھی جو ہے وہ فارغ ٹائم نہ گزاریں۔ نصوص قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز سے لے کر جہاد تک تمام اعمال صالحہ کی روح ذکر اللہ ہے۔ یہی ذکر اور دل و زبان سے اللہ کی یاد پر پروانہ ولایت ہے کہ جس کو عطا ہو گیا وہ در اصل ہو گیا، اور جس کو عطا نہیں ہوا تو وہ در اصل محجور رہا۔ یہ ذکر اللہ والوں کے قلوب کی غذا اور ذریعہ حیات ہے۔
اگر وہ ان کو نہ ملے تو جسم ان کے لیے قبور بن جائیں گے۔ ذکر ہی سے دلوں کی دنیا آباد ہے، اگر دلوں کی دنیا اس سے خالی ہو جائے تو بالکل ویرانہ ہو جائے۔ ذکر کی وہ ہتھیار ہے جس سے روحانیت کے رہزنوں سے جنگ کرتے ہیں، وہی ان کے لیے وہ ٹھنڈا پانی ہے جن سے اپنی باطن کی آگ بجھاتے ہیں، وہی ان کی بیماریوں کی وہ دوا ہے۔ اگر ان کو نہ ملے تو ان کے دل گرنے لگیں، وہی وسیلہ ربط ہے۔ ان کے علاوہ علام الغیوب ذات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جس طرح آنکھوں کی بینائی سے منور کیا، اس طرح ذکر کرنے والی زبانوں کو ذکر سے مزین فرمایا۔ اس لیے اللہ کی یاد سے غافل زبان اندھی آنکھ کی طرح ہے اور اس ہاتھ کی طرح ہے جو مفلوج و بیکار ہو چکا ہو۔ یعنی جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے دلوں کو جو ہے وہ غذا ہی ذکر سے ملتی ہے۔ اگر وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل جو ہے منور اور روشن رہتے ہیں اور تندرست رہتے ہیں۔ اگر ذکر نہ کیا جائے تو دل ویران ہو جاتا ہے، پھر طرح طرح کے وسوسے اور پریشانیاں اس میں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں۔ اس لیے ذکر اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہر وقت جو ہے دن رات جو ہے وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں لگے رہنا چاہیے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ذکر اللہ وہ راستہ اور دروازہ ہے جو حق و باطل اور اس کے بندے کے درمیان کھلا ہوا ہے، اور اس سے بندہ اس کی بارگاہ تک پہنچ سکتا ہے۔ جب ذکر سے بندہ غافل ہو تو یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ در حقیقت دلوں کی نورانی بنانے اور اوصاف رویہ کو اوصاف حمیدہ میں تبدیل کر دینے میں تمام طاعات سے زیادہ مؤثر ذکر اللہ ہے۔ ذکر دل کی صفائی میں بالکل وہ کام کرتا ہے جو تانبے کی صفائی کے لیے ریت کرتی ہے۔ جو دل ذکر سے خالی ہو وہ دل بیمار ہے۔ جو دل اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے وہ دل روشن اور منور اور تندرست ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وَلَا تَجْهَرْ بِالصَّلَاةِ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، کہ یہ آیت دعا کے متعلق اتری ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہے کہ آواز سے مانگو اپنی دعا کو اور بالکل آہستہ۔ ذکر فقط تسبیح، تحلیل، تمہید، تکبیر کا نام ہی نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ عامل جو عمل کرے وہ ذکر ہے اور اس کا کرنے والا ذاکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا محترم ناظرین کو، جو بھی آپ کام کریں گے اللہ کی اطاعت کے لیے، مثلا کسی کو رستہ بتا دیا ہے، کسی کو رستے میں جاتے ہوئے کوئی چیز ایسی پڑی جو کسی کے لیے نقصان دہ ہو، کسی کی سواری کے لیے نقصان دہ ہو، یہ سب اطاعت ہے اللہ کی، تو یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ ہر نیکی جو ہے وہ ذکر میں شامل ہے۔ زبان سے بھی ہر وقت جو ہے اللہ اللہ کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، اور ہاتھوں کو بھی اللہ کی اطاعت پہ لگائیں، اپنے پاؤں کو بھی، اپنی آنکھوں کو بھی۔ غرض یہ کہ ہر چیز بندے کا ایک ایک جسم کا ایک ایک جو عضو ہے اس کو اللہ کی اطاعت کے لیے لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد و زن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر و عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے کہ جس کو اللہ کا ذکر کرنے کی اللہ توفیق دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سابقون المفردون ای الذاکرین یذکرون اللہ کثیرا وذاکرات۔
مفروض سبقت لے گئے، عرض کی گئی مفرد کون ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ زبان سے ذکر فائدے سے خالی نہیں بلکہ بے شمار فائدے رکھتا ہے اپنے آپ میں، جو بندے زبان سے ذکر کرتے ہیں اللہ کا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو آدمی رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور گھر والی کو بھی جگائے، وہ دونوں دو رکعت نماز ادا کریں اور کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ امام عمرو بن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو مسنونہ اذکار کو دیر رات کے مختلف اوقات میں پڑھے گا وہ ذاکرین میں سے شمار ہوگا۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ذکر کی ہر قسم بے وضو اور خاص کے لیے درست ہے، البتہ تلاوت قرآن جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر باوضو ہوں تو بہت اچھا ہے، بہت مبارک ہے، وہ تو بہت پسندیدہ عمل ہے، اور بغیر وضو کے بھی اگر اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ قرآن پاک جو ہے اس کو چھونا جائز نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کے ٹائم آپ باوضو ہوئیں، لازم باوضو ہو کر قرآن پڑھا جائے۔ قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جو ہے حرام ہے، اس کو چھونا نہیں چاہیے۔ تو جب قرآن پڑھیں تو لازم آپ جو ہے باوضو ہوں۔ باقی ذکر اذکار میں، درود شریف میں جو ہے بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وضو میں ہوں تو بہت اعلیٰ ہے، تو اگر بغیر وضو کے بھی ہوں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کہیں میں رستے میں جاتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، سواری پہ بیٹھے ہوئے، جہاں چاہیں آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرنے والا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس زندہ لوگوں میں شمار ہوتا ہے، اور اللہ کا نا ذکر کرنے والے ایسے ہی ہیں جیسے مردہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتے۔ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کا ذکر کیا کریں فرائض کی ادائیگی کے بعد جو ہے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا محترم ناظرین، آپ جو ہے کر کے دیکھیں۔ آپ سارا دن اپنے کام جو ہے وہ کرتے رہیں اپنا سارا دن کام، اور زبان سے استغفار پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ کوئی چیز جو ہے وہ زبان کو نہیں روکتی۔ تو جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔